اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے اور مکی صورتوں کا انداز یہ ہے کہ ان میں نظریاتی مضامین میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں، کفار مکہ کے اعتراضات اور ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، توحید ہے اور آخرت ہے۔ آپ یوں سمجھیں اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ایک اتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، اور یہ جو مثال دی جاتی ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارا کریم اور رحیم رب طرح طرح سے اس میں ہمیں سمجھا رہا ہے کسی طرح ہم اپنا راستہ سیدھا کر لیں، اس کتاب پر عمل شروع کر دیں، دنیا میں فساد سے اور آخرت میں دوزخ سے بچیں۔ آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایک لمحے میں، ایک ایک لفظ میں ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ کا، سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس عزت، سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ آخر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے انسان نہ مقرر کیا جاتا تو کیا فرشتہ یا جن یا حیوان مقرر کیا جاتا؟ یعنی یہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کو غفلت سے جگانے کے لیے ایک انسان کو مقرر کیا گیا ہے، اور اگر انسان حقیقت سے غافل ہو کر غلط طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا خالق اور پروردگار ان کے حال پر چھوڑ دے۔ یہ تعجب کی بات ہونی چاہیے، یہ تعجب کی بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کوئی انتظام کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے تو عزت اور سرفرازی تو ان کے لیے ہونی چاہیے نا جو اس کو مان لیتے ہیں، یا ان کے لیے ہونی چاہیے جو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو تعجب کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ تعجب کس بات پر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چیز بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اب یہ جو پہلی 4 آیات ہیں ان میں انتہائی جامع طریقے سے قرآن کریم کی حقانیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رب کائنات کا دلائل کے ساتھ تعارف ہے، اور پھر اس کی طرف پلٹنے کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو منکرین حق نے ایک الزام لگایا، ایک پھپتی کسی تھی کہ جادوگر ہونے کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ان پر چسپاں بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ یعنی صرف یہ بات کہ کوئی شخص کسی اعلیٰ درجے کی خطابت سے کام لے کر دلوں اور دماغوں کو مسخر کر رہا ہے، ان پر یہ الزام عائد کر دینا کہ وہ جادوگری کر رہے ہیں۔ مطلب تم شروع سے ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جانتے ہو، تم ان کی بہترین اخلاق کے بارے میں جانتے ہو، تم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہو، اور یہ بھی دیکھو جو وہ تمہیں بتا رہے ہیں، جو چیزیں تم سکھا رہے ہیں، جس نے بھی اس کا اثر قبول کیا ہے ان کی زندگی سنور گئی ہے، اور وہ شخص جس نے قبول کر لیا حق کو، اس کی زندگی ان کی بات کو قبول کر لیا، اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بہترین بن گئی ہے۔ وہ شخص پہلے سے زیادہ بہتر اخلاق کا انسان بن گیا ہے، اس کے سارے طرز عمل میں خیر اور صلاح کی شان نمایاں ہو گئی ہے۔ تو اب تم خود سوچ لو، کیا جادوگر ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے جادو جو ہیں وہ ایسے ہی نتائج دکھایا کرتا ہے؟ تو یہ تو عقل سے پرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔
وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 5 سے 10 تک ہیں، رب کا تعارف اور لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ عمل کر لیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے چاند، سورج، دن، رات، ان کے آنے جانے سے دلائل دیے کہ غور کرو، یہ سب کچھ اسی رب نے بنایا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت اور اطاعت کرو۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں پہ وارننگ بھی دے رہا ہے کہ جو مہلت دی جا رہی ہے نا، اس کے پیچھے عذاب کا جو خطرہ ہے، اس سے غافل نہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد انسان کی ایک نفسیاتی تصویر دی گئی ہے کہ انسان شر کا مطالبہ کرنے میں بڑا دلیر بنتا ہے، لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں، میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے
اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پہلے سے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھ کر ان کی عقل، ان کے فہم، ان کے ضمیر اور وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انہیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا، تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر آج بھی لوگ اس الجھن میں ہیں کہ نزول قرآن کے وقت بھی تھے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے تھے اور ہر مذہب والا اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں آخر اس فیصلے کی کیا صورت ہو کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے؟ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے نا، یہ دراصل بعد کی پیداوار ہے۔ شروع سے تمام نوع انسانی کا مذہب ایک ہی تھا اور وہی مذہب حق تھا، اور پھر اس حق میں اختلاف کر کے لوگ جو ہے نا یہ مختلف عقیدے بناتے چلے گئے، مختلف مذہب بنتے چلے گئے۔ تو اب اگر یہ جو سارا ہنگامہ ہے نا، اس میں تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا حق پر ہے، تو یہ تو تمہارے سامنے کلیئر ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ ہے ہی امتحان کے لیے۔ یہاں پہ سارا امتحان ہے اس بات کا کہ تم حق کو دیکھے بغیر عقل اور شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اب یہ نارملی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا، یہ بیسیکلی توحید کے برحق ہونے کی نشانی جو ہے نا یہ ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک حالات اچھے رہتے ہیں انسان اللہ کو بھولا رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں وہ پھولا رہتا ہے۔ جب اسباب نے ساتھ چھوڑ دیا، جب مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب سب سہارے جو ہیں جن کے بل پر وہ جی رہا تھا سب ٹوٹ گئے، اور پھر وہ کٹر سے کٹر جو مشرک ہے نا اور سخت سے سخت دہریہ جو ہے، اس کے دل سے بھی یہ شہادت ابلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم اسباب پر کوئی خدا کار فرما ہے تو وہ ایک ہی خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ یہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب یہ جو مثال دی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے،
جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ مزید فضل مینس کہ صرف ان کی نیکی کے مطابق اجر نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید انعامات بھی بخشے گا۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 20 سے 23 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے باطل معبودوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ تم جب سمندر میں ہوتے ہو، کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی ہیں، اس وقت صرف اللہ ہی کو خالص کر کے پکارتے ہو۔ زلزلہ آتا ہے ایسا ہی نہیں ہوتا، کہیں پہ زلزلہ آیا ہے، کہیں پہ کوئی ایسا بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے اور زمین ہلا دی جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سب گھبرا کے کیا کرتے ہیں؟ جن غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جن لوگوں کا انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جن لوگوں کو، جن چیزوں کو، سب بھول جاتے ہیں، بس ایک اللہ یاد رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کشتیوں کی مثال دی ہے۔ اب دیکھیں سورہ انعام میں آیت نمبر 41 میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ بڑے بڑے مشرک جو ہیں نا ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت جو ہے نا یہ ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، چاہے کتنے غفلت اور جہالت کے اس پر پردے ڈال دیے گئے ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی یہ چیز ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ وہ فتح مکہ کے بعد مکہ چھوڑ کر بھاگے تھے، لیکن جب بھاگنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے کہا صرف اللہ کو پکارو۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں پر اللہ ہے تو پھر ہر جگہ اللہ ہی ہے، ان بتوں کا کیا کام ہے؟ اگر میں یہاں سے خیریت سے نکل گیا نا تو جا کر ایمان قبول کر لوں گا۔ اور وہ واپس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ جب اللہ بچا لیتا ہے تو پھر یہ لوگ باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 سے 30 تک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی مثال کھیتی سے دی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی ایک مثال ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی کی بجائے اللہ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو لوگ ان نشانیوں سے سبق لے کر اپنا طرز عمل درست کر لیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے اس میں خوشحالی اور امن ہوگا، آخرت میں بھی جنتیں ہوں گی، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان پر ذلت ہوگی اور ان کے بناوٹی سہارے جو ہیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر ہی تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے ہم اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ہاں وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے؟ ہاں انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اب یہ آیت 31 سے آیت نمبر 56 تک اللہ تعالیٰ نے مختلف سوالات کے ذریعے انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے پوچھو زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس نے دی ہیں؟ تخلیق کی ابتدا کون کرتا ہے؟ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ حق کی طرف کون رہنمائی دیتا ہے؟ سارے کام اگر اللہ کرتا ہے تو پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی ذات سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا عبادت اور شکر ہم اللہ کا ہی کر رہے ہیں، کہیں اور تو نہیں نذرانے چڑھاتے؟ کوئی اور ہے جو ایسی تخلیق کر سکتا ہے؟
اور کوئی ایسی ہدایت دے سکتا ہے؟ ہدایت کے لیے یہ قرآن ہے جو اللہ کی جانب، ہدایت کے لیے یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور یہ وحی کے بغیر تو تصنیف نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصنیف نہیں کیا۔ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت، اس کی ادبی خوبیاں، اس کا ایک انقلاب ہونا، یہ ساری گواہیاں ہیں۔ یہ کتاب اس طرح کے سارے دلائل سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی اور نے لکھا ہے، اور پھر اللہ رب العزت متوجہ کرتا ہے کہ اس کتاب کو نہ جھٹلاؤ، یہ رب العالمین نے بھیجی ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے انجام پر غور کرو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اندھے اور بہرے نہیں بنو، دنیا کی زندگی میں مست نہ ہو جاؤ، یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے جو ہے نا بہت گھاٹے میں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو جب رسولوں کی دعوت پہنچ جاتی ہے پھر بھی اللہ جو ہے نا وہ دیر تک مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن جب قومیں انکار کرتی ہیں اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی روئے زمین کے برابر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی فدیہ دے کر بچنا چاہے نا نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ قوموں کا عروج و زوال ہے جس کی طرف رب کریم نے متوجہ کی ہے۔ جو قومیں اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں اور انبیاء کی تعلیم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہی بس پھلتے پھولتے ہیں، اور جو ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا گمان کیا ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 71 سے سورہ مبارکہ کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ تاریخ سے دلائل پیش کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 1000 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، اور اسی طرح سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم کے پاس آئے، لیکن ان کی قوم نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ صرف چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، چونکہ مشرکین مکہ بھی انکار کرنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے وہ بھی سب نوجوان تھے۔
تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کو نوح کا قصہ سناؤ۔ اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہاں کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے عنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، ہاں وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقعہ یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے ہاں کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا۔ یہ قوم یونس واحد وہ قوم ہے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو اور نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کیا ہے، فرمایا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، اور سیدھی راہ اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے مفید ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور اینڈ میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس راہ میں آنے والے مصائب پر یہاں تک صبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔